السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سید عبدالوسیع قادری رضوی مدد اللہ العالی و نورانی کا ایک پیغام عام ہوا۔ سیدی کے حکم پر میں اپنا سر خم کرتا ہوں اور اس معاملے کو یہیں ختم کرتا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ایک سید زادے کی ذات لوگوں کے درمیان مشکوک نہ رہے، کیونکہ سیدی کے فرمانے کے بعد میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی میری کوئی اوقات ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سیدی کی آواز میں ہی اسے سنیں۔ سب سے پہلے میں حضور سید عبدالوسیع قادری رضوی مدد اللہ العالی و نورانی کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ بس عوام اہل سنت کو حق بتانا چاہتا ہوں تاکہ ایک سید زادے کے لیے عوام اہل سنت کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور حق واضح ہو جائے۔ اور ساتھ ہی میں تمام علماء کرام، مفتیان کرام جن کے بارے میں نے لکھا یا بولا، مفتی محمود اختر قادری حفظہ اللہ، حضرت مفتی کلیم حنفی رضوی مدد اللہ العالی، حضرت مفتی شہزاد عالم مصباحی مدد اللہ العالی اور رفیق رضا قادری، ان تمام سے میں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اور ساتھ ہی شامل سیدی کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں جو مجھ سے جان کر یا انجانے میں غلطی، خطا، گستاخی یا جو جرم ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئندہ اس معاملے کو لے کر میرے چینل سے انشاءاللہ کوئی ویڈیو یا پوسٹ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ سیدی کی مبارک آواز میں کلپ سنیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ زندہ باد۔ جی، آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ مفتی محمود اختر صاحب سے جا کر پوچھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بالکل درست ہے۔ اصل میں میٹنگ جب ہوئی تو ساری باتوں، ساری ٹاپک کو لے کر بات ہوئی، اور پھر بعد میں ایک تحریر عمل میں آئی کہ وہ مفتی محمود صاحب قبلہ جو فرما رہے تھے، رفیق صاحب لکھ رہے تھے، تو ایک پرچہ پورا لکھا گیا جو کہ اس کی وائس کلپ میں نے یوٹیوب پر بھی اور منظر عام پر بھی وہ ڈالی تھی۔ جب یہ لکھ کر ہو گیا تھا نا، تو اس کے بعد میں رفیق نے، کیونکہ میں نے وہی ٹاپک لیا تھا کہ میرے گھر کی ویڈیو کیوں انہوں نے وائرل کی ہے نا، مطلب وہ ہمارے گھر والوں کے، تو اس میں جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے بوال کیا تھا۔ اور مفتی محمود اختر صاحب نے جب سب لکھوا لیا، لکھوانے کے بعد میں یہ اس نے کہا، رفیق نے، کہ حضور وہ بھی اس میں لکھوائیے آپ، جو انہوں نے کہا ہے ویڈیو کے تعلق سے وہ ہم پر الزام ہے۔ تو مفتی صاحب جلال میں آ کے وہ پرچہ اس کی طرف پھینک دیا، رفیق کی طرف، اور ڈانٹا اور کھڑے ہو گئے۔ بولے تم کیا ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ 3-4 گھنٹے سے یہاں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کیوں بلایا؟ میں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، اور تم بات بنانے کے بجائے جو ہے یہ اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی سے مقررہ تھا یہ کہ ہم نے کسی کو نہیں بھیجی یہ ویڈیو، نہ ہم نے عام کیا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اب جب کہ آپ بقول آپ کے کہ اس نے کسی کو بھیجا، اور اسی نے کیا ہے، مجھے پتا تھا، اس وقت بھی مجھے پتا تھا۔ اس وقت جو ہے جب یہ ویڈیو اس نے جب ڈالی تھی، تو اس کے ڈالنے سے پہلے صوفی کلیم نے مجھے میسج کیا، اور اس نے کہا کہ مبارک ہو صاحب، آپ بھی مشہور ہو گئے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود، رفیق کو لاکھ منع کرنے کے باوجود یہ نہیں مانا، اور اس نے آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صوفی کلیم کے اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ اسی نے کیا ہے، مگر میں خاموش رہا کہ چلو بات بن رہی ہے تو خاموشی سے بن جائے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے، اور میٹنگ جو ہے ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ ہوئی، میٹنگ کے فوراً بعد ہی یہ لوگ جو ہے نا نیچے جیسے یہ لوگ ہوتے تھے، تو یہ ارے بولے کچھ نہیں، سب بیکار ہے، نہیں اس کو جو ہے نا یہ نہیں سدھرے گا، یہ باغی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ خیر،